السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فہم قرآن کورس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 52 سے 54 کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات میں ہمیں بہت ہی اہم سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی اسلام لانے کی، دین پہ قائم رہنے کی، اور اپنی ایجاد کردہ چیزوں کو دین میں شامل کرنے سے روکنے کی اور خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ ساتھی اسلام کی تبلیغ کے لیے مانگے کہ کون میری مدد کرے گا، اور پھر انہوں نے کیا دعا کی، اور آج ہم اس سوال کا جواب بھی اللہ کے قرآن کی روشنی میں پڑھیں گے کہ کیا یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اللہ کی کیا خفیہ تدبیر تھی کہ یہودی اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان سے کفر و انکار، کہنے لگے کون ہے میرے مددگار اللہ کے دین کی طرف۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواریوں نے کہا ہم مددگار ہیں اللہ کے دین کے، ہم ایمان لائے۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے۔ واشہد، اور آپ گواہ رہیے، بأننا مسلمون، ہم فرما بردار ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تم نے نازل کیا ہے، اور ہم نے پیروی کی رسول کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ لے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے خفیہ تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی، اور اللہ نے تدبیر کی ان کو بچانے کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کئی معجزے بھی دکھائے اور کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں آپ کی طرف، لہٰذا آپ میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور ساتھ یہ بھی کہا، فرمایا اور یاد دہانی کرائی ان کو کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ صاحب تفسیر القرآن اس دعوت کے معاملے میں لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، جیسی کہ دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، جیسی کہ دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی، اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس کے بنیادی نکات تین ہی ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بندگی کا رویہ کس کے لیے اختیار کرنا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اور اخلاق اور تمدن کا پورا نظام کس پر قائم ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر، صرف اللہ کی احکام کو تسلیم کیا جائے خصوصی طور پر، اور اس کے مقابلے میں سب احکام چھوڑ دیا جائے، اور اللہ کے جو کہ حاکم اعلیٰ ہے اس کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے، اور انسانی زندگی کو حلال اور حرام، یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور زندگی گزارنے کے تمام طریقوں میں کون سا طریقہ ہوگا؟ قانون اور ضابطہ صرف اللہ کا ہوگا، اور دوسروں کی عائد کردہ قوانین منسوخ کر دیے جائیں گے۔ لہذا جب بھی دعوت دی نبیوں نے تو اس بات کو ان کی قوم نے اچھی طرح سمجھا
اور انہوں نے انکار کیا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا تو ہمیں تو اپنا سارا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. تو اس دعوت کو ہم ایک کنٹینیوڈ پیغام اور انبیاء کے ذریعے یاد دہانی عوام کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیج کر واپس اسی پیغام، جب لوگ اپنے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں، دین میں تبدیلیاں لے آتے ہیں، اپنے بزرگوں کو اور دوسرے لوگوں کو قانون اور ضابطے اپنانے کا اختیار دے دیتے ہیں اور اللہ کا قانون اور ضابطہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ انبیاء جو ہے وہ مبعوث فرماتے تھے. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اب یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے کہ امت میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوں اور وہ خود بھی دین پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی خالص اللہ کے دین پر عمل کرنے کی دعوت دیں. آئیے تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب یہ میری ماننے والے نہیں ہیں اور کفر میں بہت سخت ہو گئے ہیں، اور پھر انہوں نے خطرہ محسوس کیا، تو ان کو دعوت کا فکر ہوا کہ دین کس طرح پھیلے گا. ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ میری جان کے در پہ ہے. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھیوں میں سے کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے دین کی طرف. تو ان کے کچھ ساتھیوں نے اس بات پر لبیک کہا. قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اور پھر جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے دعا کی. پہلے تو اپنے ایمان اور اطاعت کا اعلان کیا اور پھر آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور گواہ رہی ہے کہ ہم فرما بردار ہیں. اور پھر انہوں نے دعا کی ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں کے ساتھ. تو یہ حواریوں کی دعا تھی. حواری کون تھے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص شاگرد جو دین پر عمل کرتے تھے، ایمان معدات پر قائم تھے اور رسول کی پیروی کرنے پر قائم ہو گئے تھے، اور انہوں نے دعوت دین میں عملی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے وہ انصار اللہ کہلائے. بالکل ویسے ہی جیسے مدینے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر مدد کر کے انصار کہلانے کا شرف حاصل کیا. اور پھر انہوں نے دعا کی، اور اس طریقے سے ہمیں ایک اور بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس سے ہمیں اجتماعی دعا کا اسلوب بھی ملتا ہے. فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں کے ساتھ. لہذا اجتماعی دعا، ایک دو آدمی کی دعا اور سب کی دعا جو ہے وہ بھی اس اسلوب کے ساتھ مانگی جاتی ہے. پھر انہوں نے کیا دعا کی کہ ہم نے وہی پر ایمان لایا، ہم نے رسول کی پیروی کی، اور پھر اپنی درخواست پیش کی کہ ہمیں ایک گواہی میں دینے والوں میں شامل فرما لے. یہ اجتماعی دعا کا اسلوب ہمارا بھی ایک طرز زندگی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، اس درمیان میں وہ ذکر جو کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خفیہ سازشیں کی تھیں اور انہوں نے خفیہ منصوبہ بنایا تھا، اس کا ذکر کیا ہے. مکروا ومکر اللہ، انہوں نے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی. جو بادشاہ وقت تھا اس کو کسی طریقے سے باور کروایا کہ یہ دشمن ہے، اس کو پکڑو اور اس کو سزا دو. انہوں نے اپنی فوجیں بھیجنے کی، لیکن اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر یہ ہے واللہ خیر الماکرین، سب سے بہتر تدبیر کس کی ہے؟ اللہ کی. تو بچانے والے نے بچا لیا، اور بنی اسرائیل کی خفیہ سازش جو ہے وہ
ناکام ہوئی. کیسے ناکام ہوئی اس کی اگلی سلائیڈ میں ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، لیکن جائزہ لے کہ بنی اسرائیل میں دینی انحطاط بہت زیادہ تھا، اور اس وقت تک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو یہودی علماء کی اس قوم کے اوپر اجارہ داری ہو چکی تھی. نبی کی تعلیم کو چھوڑ کر بہت زیادہ اپنے علماء کی باتوں کو سنتے تھے جنہوں نے نئی نئی باتیں دین میں نکال دی تھی. پھر یہودیوں کی پرانی جو روش تھی اس میں بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ انبیاء کی مخالفت ان کا ایک مستقل رویہ رہا ہے. انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو یہودیوں کے ان نام نہاد علماء کو اپنی قیادت خطرے میں نظر آئی. ان کی مسندوں کو خطرہ پڑ گیا. کیوں کہ دعوت حق سے ڈاکٹر کے اشارہ میں لکھتے ہیں کہ ان کے اپنے مفادات مجروح ہوتے تھے، لہذا انہوں نے شدید مخالفت کی، انکار کیا اور کفر اور ضد کی انتہا کر دی. اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ کون میرا مخلص ساتھی ہوگا، تو کچھ لوگ مخلص ساتھی ان کے بن گئے جن کو حواریین کہا گیا. مولانا عبد الرحمن کیلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں فکر کیا کہ میرے ساتھی کچھ مخلص ساتھی مل جائیں جو یہ ذمہ داری اٹھائے کہ اگر مجھے قتل بھی کر لیا جاتا ہے جیسا کہ ان کے ارادے ظاہر کر رہے تھے، تو ان کو اپنے دعوت کی تسلسل کی فکر تھی. وہ شاگردوں کو اپنی ذمہ داری منتقل کرنا چاہتے تھے. تو جب ان کو اپنی موت کے آنے میں کچھ شبہ نہ رہا، مولانا لکھتے ہیں، تو اب انہیں یہ فکر تھی کہ وہ دین کے اشاعت و تبلیغ کا کام رکنا نہ چاہیے. چنانچہ انہوں نے اپنے چند پیروکاروں کو مخاطب کر کے پوچھا کون ہے جو اس اسلام میں میری مدد کرے تاکہ اللہ کے دین کو فروغ حاصل ہو. تفسیر ابن کثیر میں اس کی مزید تفصیل لکھی گئی کہ پھانسی کون چڑھا. کیا یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور ان کی مشابہت کسی اور شخص پر ڈال دی جس کو وہ جو کہ اسی کمرے میں موجود تھا جس کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہ بادشاہ کی فوجیں ان کو قید کرنے گرفتار کرنے پہنچی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت کسی اور پر ڈال دی گئی، اور یہودی اپنے گمان میں سمجھے کہ کامیاب ہوئے، حالانکہ اللہ کی تدبیر کے مطابق وہ ناکام ہوئے. یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے موسم حج کے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ جل شانہ کا کلام پہنچانے کے لیے جگہ دے. قریش تو کلام الہی کی تبلیغ سے مجھے روک رہے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ کے باشندے انصار کرام اس خدمت کے لیے کمر بستہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ بھی دی، آپ کی مدد کی بھی کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خیر خواہی کی، بے مثال ہمدردی کا مقابلہ کیا، اور ساری دنیا کے مقابلہ میں سے نہ سفر ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور اسی مقصد کی کامیابی میں ہم لگ گئے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آواز پر بے چاند اسرائیلیوں نے لبیک کہی اور آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تائید تصدیق کی اور پوری مدد پہنچائی، اور اس نور کی اطاعت میں لگ گئے جو اللہ جل جلالہ نے ان پر اتارا تھا، یعنی انجیل. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب قرآن آخری کتاب ہے اور یہی لیٹسٹ ورژن ہے، اسی پر عمل جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کی تدبیر سب پر غالب آ گئی. اور دوسری بات جو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں حق کے مددگار ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو حق کی حمایت میں ضرور کھڑا کرتا ہے. اور تیسرا نتیجہ یہ نکلا کہ باطل آخر کار ناکام و نامراد ہوتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے. امت مسلمہ کے لیے ان میں اسباق یہ ہے کہ حق کے راستے میں مخالفت ہوتی ہے، لیکن اس مخالفت سے نہیں گھبرانا چاہیے. ایمان کے لیے قربانی دینے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور آسانیاں کر دیا. اور ایمان کو کامیابی کے لیے ایمان پر مکمل اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی تدبیر پر مکمل یقین رکھنا چاہیے، جیسا کہ اس واقعہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کی تدبیر ہی غالب رہی
اور جو حواری تھے، جو ساتھی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے ایمان و وفاداری کی ایک مثال قائم کی اور باطل کی سازشیں ناکام ہوتی دیکھی، اور اللہ کی نصرت حق کے ساتھ قرآن کی صداقت کا واضح بیان بھی ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔